सलाता, वो लोग भी तुम्हारे वली हैं जो नमाज करते हैं, पढ़ते हैं, वयूतून ज़काता, और ज़कात देते हैं, वहुम राकिऊन। अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अली की जो भी अदा हो, अली नमाज में हो, अली नमाज से बाहर हो, अली घर में हो, अली घर के बाहर हो, अली जहां भी होगा हक पर ही होगा। अली जहां भी होगा क्या होगा जी? जहां अली होगा वहां क्या होगा? जहां हक होगा वहां पे क्या होगा? अली हक के साथ, हक का क्या माना लेते हैं? हक का क्या माना लेते हैं? कुरान, इस्लाम, शरीयत, दीन, फिकी अहकाम, फिकी मसाइल। आप अगर कुरान लेते हो हक से माना तो जहां कुरान वहां अली, जहां अली वहां कुरान। कुरान सारा मुस्तफ़ा के दिल पे नाज़िल हुआ, मालूम हुआ जहां अली वहां मुस्तफ़ा का दिल, जहां मुस्तफ़ा का दिल वहां अली। वहां क्या है? उलमा मेरी बात को खूब समझेंगे। अब मौला अली ने रुकू में किया ये काम, अल्लाह ने रुकू का जिक्र कर दिया। क्या कर दिया? रुकू का। अब मैं यहां पे आपको रोकता हूं। आप शजरा शरीफ सुना आपने? शजरा शरीफ, शजरे शरीफ की अहमियत और बरकत इन्हीं दो अल्फाज में समेट के आगे चलता बनूंगा कि हजरत हजरात मुल्ला जी हुजूर हजरत ख्वाजा सैयद शाहदीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। आपको हजरत हजरात इसलिए कहा जाता है, आपका लक़ब है मुल्ला जी, आपका मोहब्बत का नाम है। जो रूहानियत में आपका लक़ब है ना वो है हजरात, हजरत हजरात। आपको हजरत हजरात इसलिए कहा जाता था कि मुल्ला जी हुजूर 24 घंटे जब भी वुजू में होते थे मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर ही रहते थे, इसलिए आपको हजरात मुल्ला जी कहा जाता है। जिस तरह आज के दौर में जैसे भाई साहब अल्लाह इनको बरकत दे, मेरे साथ इन्होंने लक़ब लगाए, पहले बड़े लोगों के साथ मुल्ला जी लगता था। और बाबा जी सैयद शाह नूर मोहम्मद तेराई चुराई रहमतुल्लाह अलैह, आपकी औलाद में से एक ही शख्स बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह वादी तीरा से आए। चूरा शरीफ के अंदर आपकी जिंदगी तकरीबन 2.5 से 3 साल बनती है, बाकी सारी जिंदगी बाबा जी शाह नूर मोहम्मद तेराई चुराई रहमतुल्लाह अलैह ने तीरा शरीफ में गुजारी। इन 2.5 से 3 साल के अंदर कुतुबुल अख्ताब हजरत ख्वाजा शाह नूर मोहम्मद तिराई चुराई रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के अंदर इस जमीन के ऊपर, इस बर्रे सगीर के ऊपर अगर कोई फतवा अरबी में, फारसी में, पश्तो में लिख के देते थे वो हजरत मुल्ला जी हुजूर रहमतुल्लाह अलैह थे। आपने अपने वालिद गिरामी की जिंदगी में फतवा लिखते थे। आप चूरा शरीफ के पहले मुफ्ती हैं, आप चूरा शरीफ के पहले काजी हैं। हजरत सैयद शाहदीन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह मुल्ला जी हुजूर, आप फरमाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में, इंसान के जिस्म में 360 हड्डियाँ हैं मेन। वो मेरे पास पड़ा आपका रसाला, उसमें ये बात लिखी हुई है। इंसान की जिस्म के अंदर मेन मशहूर 360 क्या है? हड्डियाँ। इंसान का जो जिस्म है इसकी खुराक है रोटी पानी, ये चीज़। इंसान की जो रूहानियत है, इंसान की जो ये सिलसिला नक्शबंदिया की बात हो रही है, दूसरे सलासल की नहीं हो रही, अपने सिलसिले की। नक्शबंदी जो मुसलमान है उसकी रूह की गज़ा जो उनसी है ना, या खत्म खाजगान है, ये शजरा शरीफ है। क्या है? आप फरमाते हैं कि जो इंसानी जिस्म के अंदर 360 जोड़ है ना, हर वली का शजरा जो उनसे है ना इंसानी जिस्म के एक एक जोड़ पर असरअंदाज होता है। क्या होता है? आप जिस जगह से भी आए हैं आपको लाखों सलाम। आप अपना सर ऊपर करके ना, अपना सर ऊपर करके 6-7 बारी ज़मीन पर पाँव मारो और यूं घूमो, आपको चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। साथ मारो ढोल। इंसान की रग के अंदर रक्स के ज़र्रात पाए जाते हैं, वजद के ज़र्रात पाए जाते हैं। आप सर ऊपर करके 5-6 बारी सर ज़मीन पे मारो, तुम्हारे दिमाग पे इतना आएगा कि आपको लगेगा कि मुझे वजद आ रहा, साथ ढोल हो तो पास को मिज़ार हो,
تو آپ کا سکیچ پہلے ہی بنا ہوا ہے کہ حال اور دھمال اور وجد اسی کو کہتے ہیں کہ قبر پاس ہو، ڈھول بج رہا ہو، زور زور کے زمین پہ پاؤں مارو، انسان کے تخیل آ جاتے ہیں. بابا نہیں، سنو، اے نقش بندی تو فخر محسوس کر، اے مجددی تو فخر محسوس کر، اے قبلہ تیر بادشاہ کی غلامی میں آنے والے فخر محسوس کر. اللہ نے تجھے جتنے بھی وجد دیے ہیں ان وجدوں کی تعریف میرے حضور معراج پر گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی تجلی کو دیکھا، بے ہوش نہیں ہوئے، استغراق میں چلے گئے، وجد میں چلے گئے، انہماک میں چلے گئے. میرا اور تیرا رسول تھا، نہ وجد میں گیا، نہ انہماک میں گیا، نہ حال میں گیا. میرے حضور نے آنکھ بھی نہیں جھمکی اور اللہ کا دیدار کر لیا. آپ کو حال پڑھتے ہیں؟ نہیں نہ پڑھتے. آپ کو وجد آتا ہے؟ نہیں نہ آتا. تو جب آپ ختم خواجگان پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو شجرہ شریف پڑھتے ہیں، تو ملا جی حضور فرماتے ہیں کہ جو روحانیت اور نورانیت مصطفیٰ نے معراج کی رات لا مقام پہ اللہ کو دیکھ کے کی، اللہ نے انہی نظروں سے اپنی نورانیت اور روحانیت، جاذبیت اور سکون اور معرفت مصطفیٰ کی آنکھوں کو دیا. اب جو ختم خواجگان پڑھتا جائے گا لا مقام کے سواد والی نظر کا فیض لیتا جائے گا. آپ نے تو ختم خواجگان کو معمولی لے رکھا ہے نا، آپ نے تو شجرہ شریف کو معمولی لے رکھا ہے نا. نہ آپ تقریروں میں سنتے ہو معراج پہ میرے حضور کو زیارت ہوئی. اگر اس معراج کے سفر کا تم سکون محسوس کرنا چاہتے ہو نا، شوق سے ختم خواجگان پڑھا کرو، شوق سے شجرہ پڑھا کرو، میرے مصطفیٰ تمہیں معراج کا سکون عطا فرماتے جائیں گے. یہ بڑا صاف معاملہ ہے. یہ کیا بڑا صاف معاملہ ہے. اب پتہ لگا ختم خواجگان کی کیا اہمیت ہے. یہ جو شجرہ شریف پڑھا اس کی کیا اہمیت ہے. اور یاد رکھو میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر گئے نا میرے حضور، تو موسیٰ علیہ السلام نے میرے حضور سے عرض کی کہ جناب آپ وہ نبی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری امت کے جو ولی ہیں وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا کام کریں گے. بنی اسرائیل کے نبیوں جیسا کیا کریں گے؟ میرے حضور نے فرمایا، میں نہیں کہا تو کہا کہ اس کی مثال دے. اس کی کیا دیں جی؟ مثال دیں. وہاں پہ غزالی زمان علامہ صاحب، علامہ محمد سید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان شریف والے، انہوں نے اپنے رسالے میں یہ بات لکھی ہے. باواللہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو حضر کیا گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما اس موقع تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے عرض کی جناب میرا نام ہے محمد غزالی بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد. امام غزالی کے 8 دادیوں کا نام محمد تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جناب میرے حضور سے کہا کہ یہ آپ کی امت کا ولی ہے کہ جس سے اس کا اپنا نام پوچھا، لیکن اس نے تو پیچھے 8 پیڑھیاں گنوا دی ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اپنا نام بتاتا. تو امام غزالی نے حضور سے اجازت لے کے موسیٰ علیہ السلام کو عرض کیا کہ حضور میں نے تو آپ کا طریقہ اپنایا ہے. میں نے کیا کیا آپ کا طریقہ؟ پوچھا کیا؟ کہا اللہ نے آپ سے پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے ایک بات کہنی تھی قَالَ هِيَ عَصَايَ کہ میرے ہاتھ میں سوٹا ہے. آپ نے آگے کہا أَتَوَكَّأُ أَحَشُّ وَلِيَ غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. آپ نے کہنا تھا یا اللہ میرے ہاتھ میں سوٹا ہے. آپ نے یہ جو بات کی آگے کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں سوٹا ہے، اس سے میں کھڑا ہوتا ہوں، اس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس کے لیے میں پتھر میں سے پانی نکالتا ہوں. اللہ نے سے یہی پوچھا تھا نا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے اپنا ہی بتانا تھا کہ سوٹا ہے. آپ نے بغیر پوچھے تفصیل بتائی. امام غزالی نے کہا کہ میں حضور کی امت کا انتخاب ہوں. اس انتخاب نے اپنی مرضی نہیں کی بلکہ اللہ کے نبیوں کی سنت ادا کیا. آگے کنزرویشن میں میرے ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ بندہ ایک جگہ بیعت ہو تو وہ دوسری سلسلوں میں جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. یاد رکھو آپ یہاں پہ بیعت ہیں، چورا شریف آپ کیا ہیں؟ بیعت ہیں. آپ جائیں قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، جدھر جاتے ہیں جائیں.
لیکن یاد رکھیں کہ بیعت صاحب نے فرمایا نا خود ہی کہ بیعت کا کیا مطلب ہے؟ بک جانا، کسی کا ہو جانا، کسی کا کیا ہو جانا؟ ہو جانا۔ علامہ اقبال کا کلام یاد آ گیا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر۔ اس کی تضمین میں آگے لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے جب یہ کلام لکھا نا، یہ تو ترکوں کے بارے میں تھا نا، آگے لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر کوئی شعور آتا ہے نا، انسان کے اندر شعور آتا ہے تو اس شعور میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کو حضور کی محبت کا فہم عطا فرماتا ہے۔ دوسری مرتبہ اس کے بعد جو شعور کا سٹیپ دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد اپنے ولیوں، اپنے دوستوں کی محبت کا شعور دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں پیش کی علامہ اقبال نے۔ تو جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر معاملات یہ طے ہوئے، یہ سلاسل آ گئے، تو اس کے اندر سب سے پہلے جو سب سے پائے کی بات کی، وہ سب سے پہلے کی حضرت بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ ہمارے شجرہ شریف کے اندر آپ کا نام آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بیعت جو سی نا، بیعت یہ اس عمل کا کام ہے، اس عمل کا نام ہے کہ جب بندہ بیعت ہو جاتا ہے نا، جب بندہ بیعت ہو جاتا ہے تو پیر کے ذریعے یہ میرا سپیکر ہے اور یہ میں ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ درمیانی حصہ ہے، یہ کیا ہے؟ حضرت خواجہ بابا سماسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ بیعت ہو جاتا ہے وہ اللہ کی ذات اور مصطفیٰ کی ذات کے درمیان آ جاتا ہے۔ کیا آ جاتا ہے؟